نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا، لذت حاصل کرنا، نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کو قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، وہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے، نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور فحاشی کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ دل میں اگر ظلمت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے، اور تعلیم یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نور مانگو۔ فجر کی نماز کو جاتے وقت دعا جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی، کتنی چیزوں کا ذکر کیا، فلاں چیز میں بھی، آنکھ میں بھی نور پیدا فرما دے، کان میں بھی نور پیدا فرما دے، اور میری بصارت میں بھی نور فرما دے، اور میرے قلب میں بھی فرما دے، اور میرے نفس میں بھی فرما دے، اور میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اور یہ نور ظاہر ہوتا ہے گناہوں سے، خاص طور سے گناہ، آنکھ کے گناہ۔ یہ آنکھ کا جو گناہ ہے، بد نظری، یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سہم من سہام ابلیس، اور اس کے نتیجے میں قلب میں ظلمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوری ہوتی ہے، جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جتنی نیکی کرتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ظلمت کہ پھر یہ گناہ کی، اللہ بچائے، خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ ظلمت، آج میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں میرے ایک ظلمت پیدا ہو گئی، تاریکی دل میں پیدا ہو گئی، اس ظلمت اور تاریکی کے وجہ سے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اگر توبہ نہ کی، سچے دل سے توبہ کر لی، انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی۔ توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ نہ کی وہ ظلمت باقی رہے گی، وہ اور گناہ کرے گی۔ بعض مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو، دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ گناہ کر لو، یہ حسرت دل سے نکل جائے گی، ایک مرتبہ گناہ کر لو، حسرت دل سے نکل جائے گی، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بھروسہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہو گے؟ کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی؟ کیا بھروسہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد تمہارا دل پھر جائے گا اور بجائے توبہ کے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے؟ اور گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی جائے تو دل سے ایک گناہ کا ڈر، جب تک وہ گناہ نہیں کیا اس وقت تک دل میں ایک ڈر ہے کہ کروں گا گناہ ہوگا، کروں گا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، دوزخ ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب کر لیا تو وہ ڈر نکل گیا، اور ڈر نکلنے کے نتیجے میں پھر دوبارہ وہی اب تو کر ہی لیا، چلو ایک بار اس کے نتیجے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خوب سمجھ لو، میری یہ بات یاد رکھنا کہ گناہ اگر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو دبائے
دبانے کے بجائے نفس کے پیچھے چل پڑے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو یہ پیاس کبھی ختم بجھتی نہیں ہے. یہ پیاس کسی مرحلے پر جا کر بجھتی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ایک مرتبہ کر کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور پیاس بڑھے گی، اور پیاس بھڑکنے کے نتیجے میں اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، جب تک کہ مکمل توبہ نہ کر لو. اور اللہ بچائے، جب قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جائے، یعنی دماغ جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے. جو بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. گناہ کی خاصیت یہ ہے. اور تقوی کی خاصیت یہ ہے، گناہ سے بچنے کی خاصیت یہ ہے جو قرآن نے کل فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں گے. تو تقوی سے عقل درست ہوتی ہے اور گناہ سے عقل خراب ہوتی ہے. غلط جگہ پر اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. یہ گناہ کی خاصیت ہے. لہذا یہ جو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑا زبردست دھوکہ ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لہذا آدمی کو کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. گناہ ہے. جب گناہ ہے تو اس کو تو کچلنا ہی ہے، اور ہر قیمت پر کچلنا ہے. اور جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے گی نہیں، جب عزم کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے حکم کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا، اب میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، اب یہ میرا محبوب بنے گا، اب یہ میرا مقرب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے، کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ. مگر کام کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی، مشقت ڈالنی ہوگی. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی، ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کہ پیدا ہی ہم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے اپنے آپ کو. وہ تقویٰ کا دور تھا، وہ طہارت کا دور تھا. آج تو چاروں طرف گناہوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بات اللہ میاں سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے، اللہ میاں سے کہو یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، چاروں طرف معصیتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اے اللہ میں اکیلا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ مجھے بچا لیجئے. یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے
اس آگ کو آپ ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، تو اللہ میرے لیے بھی، مجھے بھی بچا لیجیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم اس کی قدرت کے حوالے سے مانگو، اس سے مانگو۔ اے اللہ، میں تو قدرت نہیں رکھتا، میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کام کروں اور ان نفسانی خواہشات کو کچھ لوں، لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ سے اس ماحول کی تاریکیوں سے مجھے بچا دے، یہ آگ جو چاروں طرف بھڑک رہی ہے اس سے مجھے بچا دے۔ تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بچائے، اور اگر کبھی مبتلا ہوگے تو یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی، یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی۔ جب تم نے ان کو پکار لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ہوگی۔ تو لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح، یہ تو سمجھو کہ یہ تاریکی ہے، یہ ظلمت ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دیجیے۔ تو ایک طرف ہمت کرو، اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرو، اور دوسری طرف اللہ سے مانگو۔ جب کہیں ایسا موقع آ رہا ہو جس میں خیال ہو کہ یہ میری نگاہ بھٹک جائے گی، تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں بازار میں نکل رہا ہوں، یا اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پر نگاہوں کے بڑے فتنے موجود ہیں، اے اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا دے۔ مانگ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جاؤ۔ اب اگر فرض کرو کچھ فرض کرو، اول تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر پھر مبتلا ہو گئے کسی وجہ سے، تو توبہ کی توفیق ہوگی، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب تم اللہ کے حوالے کر کے گئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے نفس پر مشقت ڈالنے کا پورا عزم کیا، اور پھر بھی مبتلا ہو گئے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ضرور ہوگی۔ اور اگر اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا کہ کوئی ذرا چکھ لو مزہ اور پھر بعد میں کر لیں گے توبہ، تو اللہ بچائے پھر اس میں بڑھتے 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 پھر توبہ کی توفیق ہونا بھی مشکل، اللہ بچائے۔